بسم اللہ الرحمن الرحیم تجوید القرآن کیا آج ہے ہمارا سبق نون ساکن و تنوین۔ نون ساکن کیا ہوتا ہے، نون تنوین کیا ہوتا ہے، آج ہم جانیں گے اسی ویڈیو میں۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو آج بتا دوں کہ تجوید القرآن کی آج ہماری سب سے امپورٹنٹ ویڈیو ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم چلتے ہیں، اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب نون ساکن کیا ہوتا ہے یہ آپ کو تب زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا جب ہم کریں گے مثالیں، یعنی کہ جب ہم کریں گے چھوٹی سی مشق، تب آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ ابھی ہم ان کی ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں۔ نون ساکن وہ ہوتا ہے جس پر جزم ہو، ٹھیک ہے، نون ساکن وہ ہوتا ہے جس پر جزم ہو، اور جزم کیا ہوتا ہے، اس نشان کو جزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نون وصل اور وقف دونوں صورتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ وصل کیا ہوتا ہے، وقف کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں میں آپ کو پچھلے سبق میں بہت اچھے طریقے سے بتا چکی ہوں، اور جو آج میری ویڈیو پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو وہ بھی سن لیں کہ وصل کیا ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب ہم کوئی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں، دیکھیں جیسے یہ پوری آیت پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی کلمہ یہاں آ جائے یا درمیان میں آ جائے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں، وصل کی صورت میں پڑھنا، یعنی کہ آیت کے درمیان یا سٹارٹنگ میں کوئی ورڈ آ گیا ہے تو کیا کہتے ہیں، وصل میں پڑھ رہے ہیں۔ اور وقف کیا ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی حرف جو ہے، جیسے ہم یہاں پر رک رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، تو یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے، تو اس کو وصل اور وقف دونوں صورتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ اب کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، ہم اس کی تھوڑی سی کریں گے مثالیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ تو اس سے پہلے نون تنوین کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم ان کی الگ الگ سے مثالیں سمجھیں گے۔ نون تنوین وہ ہوتا ہے جو دو زبر، دو زیر اور دو پیش کی صورت میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نون تنوین جو ہے ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتا ہے، یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ نون تنوین جو ہوتا ہے، نون تنوین تو میں آپ کو اس پہ بھی ہم نے بہت تفصیلی ایک ویڈیو بنائی تھی، اور جس نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گی، تاکہ آپ پہلے اس سے سمجھ لیں کہ تنوین کیا ہوتا ہے، تب آپ کو نون تنوین کی بھی سمجھ آئے گی۔ اور میں نے پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آج کا لیسن بہت امپورٹنٹ ہے۔ وصل کی صورت میں پڑھا جاتا ہے جبکہ وقف کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا، اس کو دونوں صورتوں میں پڑھا جاتا ہے، اور نون تنوین کو وصل میں پڑھا جاتا ہے اور جبکہ وقف کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا۔ چلیں ہم کرتے ہیں اس کی چھوٹی سی مشق تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ نون تنوین کیا ہوتا ہے اور نون ساکن کیا ہوتا ہے۔ اس کے مزید جو ہیں 4 قاعدے ہوتے ہیں، لیکن یہاں ایک چھوٹی سی مشق کرتے ہیں، جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں نون ساکن کی، جیسے ینہونا، نا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نون کے اوپر کیا ہے، نون کے اوپر جزم ہے، تو وہ جس کے اوپر جزم ہو کیا ہوتا ہے، نون تنوین ہوتا ہے، نون ساکن سوری۔ تو کیا ہے، نون کے اوپر جزم ہے تو کیا بن گیا، یہ نون ساکن بن گئے ہیں۔ یہ وصل میں بھی پڑھا جائے گا، اور جب جو ہے اس پر وقف کریں گے تو بھی یہ حرف جو ہے ادا ہوگا۔ اچھا، اب نون تنوین کی ایک میں آپ کو مثال دیتی ہوں، جیسے حلیم، لام یہ لی، لام یہ لی، میم دو پیش من، حلیم، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں آپ کو بتا تھا نون تنوین جو ہے کلمے کے آخر میں آتی ہیں، تو یہ دیکھیں دو پیش جو ہیں، دو زبر، دو زیر یا دو پیش جو ہیں ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتی ہیں۔ جب ہم اس پر وقف کریں گے تو یہ دو پیش جو ہیں نہیں پڑھی جائیں گی، اور جب ہم اسے وصل میں پڑھ رہے ہیں تب تو یہ کیا پڑھ جائے گا، حلیم، ٹھیک ہے، اور وقف کریں گے تو حلیم۔ اچھا، نون ساکن و نون تنوین کے 4 قاعدے ہیں، کب کہاں کس طریقے سے ادا کرنا ہے، ہم نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر کوئی حرف ہلکی آ جائے، کوئی کلکلا لفظ آ جائے، یا پھر کوئی اور حرف آ جائے، تو کب کس طریقے سے ادائیگی کرنی ہے، اظہار کرنا ہے، اخفا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے جو ہیں مزید 4 قاعدے ہیں جو بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ 4 قاعدے، جس میں سے پہلا قاعدہ اس کا ہے اظہار، دوسرا ہے اخفا، اور تیسرا ہے ادغام، اور چوتھا ہے اقلاب۔ دیکھیں ان کے ورڈ سے ہمیں کلیئر کٹ سمجھ آ رہی ہے۔ اظہار کا مطلب کہ حرف کو ظاہر کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے۔
اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. کیا ہوتا ہے مطلب؟ چھپانا. اسی طریقے سے ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں کنورٹ کر کے پڑھنا، یعنی کہ مرجنگ. کیا ہے؟ مرجنگ کرنا. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدل دینا، یعنی کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینے کو اقلاب کہتے ہیں. تو نون ساکن اور تنوین کے یہ 4 بہت اہم قاعدے ہیں. تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے اظہار سے. اظہار کن کن حروف تہجی پر اظہار کرنا پڑتا ہے. کن کن حروف تہجی پر اظہار کرنا پڑتا ہے عربی کے، یعنی کہ الف سے لے کر یا تک جتنے حروف تہجی ہیں، کن کن حروف پر ہم نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے، چھپانا نہیں ہے، مرجنگ نہیں کرنی، اقلاب نہیں کرنا. اسی طریقے سے پھر ہم سیکھیں گے اخفا کا قاعدہ، اور پھر ہم سیکھیں گے ادغام کا قاعدہ، اور پھر اسی ویڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں اقلاب کا قاعدہ. ٹھیک ہے. اظہار. دیکھیں اظہار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لفظ سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ کیا مطلب اس کا بنتا ہے ظاہر کر کے پڑھنا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیں نون ساکن اور تنوین کو بغیر غنہ کے ادا کرنا. بغیر غنہ کرنا کیا ہوتا ہے اور بغیر غنہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں غنہ جو ہوتا ہے آواز کو ناک میں لے جانے کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ کرنا. آواز کو ہم ناک میں لے کے جا رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ غنہ کرنا. اور آواز کو ناک میں نہیں لے کے جانا کیا کہلائے گا؟ بغیر غنہ. ٹھیک ہے. نون ساکن اور تنوین کو بغیر غنہ کے ادا کرنا اظہار کہلاتا ہے. دیکھیے کتنی اچھی ڈیفینیشن اور اسے کلیئر کٹ بات سمجھ آ رہی ہے. آپ کوئی بات نہیں، اگر سمجھ رہے ہیں تو ان ایگزامپلس آپ کو زیادہ اچھی سمجھ آئے گی. نون ساکن و تنوین کے بعد اگر حروف حلقی پر میں نے بہت اچھی ایک ویڈیو بنائی ہے، اور اگر کسی نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گی، کیونکہ یہ جو کورس چل رہا ہے یہ سٹیپ بائی سٹیپ چل رہا ہے. آپ کو اگلی ویڈیو تب سمجھ آتی ہے جب آپ پریویس ویڈیو دیکھتے ہیں. جب آپ پریویس ویڈیو نہیں دیکھتے تو وہ جو چیزیں ہیں جو ہم نے یہاں استعمال کی تھی، جو میں نے یہاں سمجھائی تھی آپ کو، وہ آپ کو اگلی ویڈیو کی سمجھ نہیں آ پاتی، کیونکہ پچھلی ویڈیوز جو ہیں اگلی ویڈیوز کو ہمارے لیے آسان بناتی ہیں. تو اس کو میں نے اسی طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چل رہی ہوں تاکہ آپ کو سبق اچھی طریقے سے کلیئر ہوتا جائے. حروف حلقی جو ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ 6 حروف حلقی ہوتے ہیں جو ہمارے حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمارے حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ حروف جو ہیں اس حلق سے ادا ہوتے ہیں، کچھ اس حلق سے اور کچھ اس حلق سے. ان تینوں حلق کے بھی نام ہوتے ہیں جو میں نے حروف حلقی والی ویڈیو میں بتائے ہیں. یہ اقصی حلق، وسط حلق اور یہ ادنی حلق. ٹھیک ہے. کچھ جو ہیں اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں، کچھ ادنی حلق سے ادا ہوتے ہیں، کچھ جو ہیں وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں. اور ان کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے اس پر بھی میں نے ایک ڈیٹیل کی ویڈیو بنائی ہے. اور اس میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا. ٹھیک ہے. اظہار کہاں کرنا ہے؟ صرف ان حروف پر اظہار کرنا ہے. اس کے علاوہ حروف تہجی الف سے لے کر یا تک ان 6 حروف کو نکال دیں تو باقی جتنے حروف بچ جاتے ہیں وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہاں پر اظہار نہیں کرنا، اظہار کرنا ہے. اور یہاں پر جو ہے حروف حلقی آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو نہیں ہوگا. جیسے آپ یہاں پہ ایگزامپل دیکھیں، اظہار کرنا ہے یعنی کہ دیکھیں اب یہ نون ساکن ہے، یہ دیکھیں نون ساکن. ٹھیک ہے. پھر تنوین کا بھی بتاتی ہوں. نون ساکن تو نون کے اوپر جب یہ جزم آ جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ نون ساکن. تو نون ساکن کے بعد دیکھیں حروف حلقی ہے نا، ہا. یہ دیکھیں ہا، تو کیا ہے؟ حروف حلقی ہے نا. تو
तो नून साकिन के बाद हरूफ हल्की आ जाए, तो ये देखिए ये बात लिखिए ना, नून साकिन के बाद अगर हरूफ हल्की आ जाए तो वहाँ इजहार करना है। हर्फ को मजहूल नहीं पढ़ना, यानी कि छुपा के नहीं पढ़ना, बल्कि उसको ज़ाहिर क्लियर कट अदा करना है। यन होना। और यहाँ पर एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट बता दूँ कि अगर आप ज़रा से यहाँ रुकेंगे, यानी कि उसको एक उंगली के बराबर लंबा करने लग पड़ जाएंगे, तो वहाँ पर इख्फा हो जाएगा, बल्कि इजहार नहीं होगा। तो इसलिए फ़ौरन बात जो है, नून साकिन के बाद अगले हर्फ को फ़ौरन पढ़ना है। इतना भी फ़ौरन नहीं पढ़ना है कि झटका महसूस हो, ठीक है। इसी तरीके से ये देखिए नून साकिन है और इसके बाद है, ये देखिए है, तो क्या है यहाँ पर इजहार होगा, लफ्ज़ क्लियर कर पढ़ा जाएगा। यन हितूना, यन हितूना। इसी तरीके से अब देखिए नून साकिन, उसके बाद क्या है, खा। खा क्या है, हरूफ हल्की, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इख्फा। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताती हूँ कि इन 6 हरूफ को निकाल कर कोई और हरूफ आ जाए तो क्या पढ़ना है। जैसे इसी को देख लेते हैं, मिन जौफिन, फॉर एग्जांपल देखिए मिन जौफिन। अब यहाँ पर जीम है, तो यहाँ पर जीम है हरूफ हल्की में, नहीं है ना, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इजहार नहीं करना, बल्कि यहाँ पर हमने इख्फा करना है। इजहार के बाद अगला कायदा हमारा क्या आ रहा है, इख्फा का कायदा आ रहा है। तब हम जो है इख्फा करेंगे। नून साकिन के बाद अगर कोई और हर्फ आ जाए, हर्फ हल्की को हटाकर, यानी कि इन 6 हरूफ के अलावा कोई और हर्फ आ, जैसे जीम आ गए हैं, तो क्या करना है, इख्फा करना है। कैसे करना है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने लगी हूँ। तो अब देखते हैं नून साकिन। अब आपको अच्छे समझ आ चुका होगा, क्योंकि इसकी मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दी हैं। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो मेरी वीडियो बार बार बैक करके देखें, ताकि आपको ये मिसालें समझ आ जाएं। अगर आपको ये मिसालें समझ आ जाती हैं तो आपको कुरान पाक पढ़ना बहुत आसान लगता है, वहाँ पर भी आपको क्लियर कट समझ आने लगती हैं। इसी तरीके से नून तनवीन। नून तनवीन, ये देखिए नून तनवीन मैंने आपको बताया ना, 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है बी गुलामिन, अब ये देखिए 2 ज़ेर है ना, 2 ज़ेर के बाद हा आ गया, हरूफ हल्की आ गए। नून साकिन के बाद भी हमने देखना हरूफ हल्की, और नून तनवीन के बाद भी देखना है। ये नून तनवीन है, इसको नून तनवीन कहेंगे, ठीक है। ये नून तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की आ जाएगी, तो क्या हा है ना, यह हरूफ हल्की है ना, तो हरूफ हल्की आ जाए तो वहाँ पर हमने इजहार करना है। तो कैसे इसको पढ़ेंगे, बी गुलामिन हलीमिन, बी गुलामिन मिन हलीमिन, ठीक है, इस तरीके से अदा करना है। इसी तरीके से अब हम जो है समझते हैं, इजहार के बाद अगला कायदा कौन सा था, जी, इख्फा का कायदा। इख्फा, इख्फा जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इख्फा का मतलब होता है आवाज़ को छुपाना, ठीक है। आवाज़ को छुपाना यानी कि आवाज़ को नाक में छुपाना, ठीक है। जब आवाज़ को जब हम नाक में छुपाते हैं तो क्या कहते हैं, गुन्ना करना, क्या कहते हैं, गुन्ना करना। तो अब यहाँ पे इसकी थोड़ी डेफिनेशन लिख लें, देख लें। ये मैं आपको पहले इसलिए आपके लिख लेती हूँ ताकि वीडियोस जो हैं ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, फिर जो है आप जो है बोर ना हो जाए, इसलिए। अब देखिए नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपा कर गुन्ने के साथ अदा करने को इख्फा कहते हैं। अब मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ आ चुकी होगी। नून साकिन और तनवीन के बाद, नून साकिन यानी कि नून के ऊपर जज़म हो तो उसे नून साकिन कहते हैं, और तनवीन जो है 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को क्या कहते हैं, तनवीन। तो नून साकिन या फिर तनवीन के बाद की आवाज़ को, सॉरी, इनकी आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ने को क्या कहते हैं, इख्फा करना। नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हर्फ हल्की के अलावा कोई और हर्फ आ जाए तो इख्फा होगा। हर्फ हल्की के बाद, हर्फ हल्की कितने थे, 6, कौन कौन से, हमजा, हा, ह, खा, गैन, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और छठा कौन सा था हमारा पास, हमजा, ह, गैन, खा, आइन, ठीक है। तो कितने हरूफ थे, हरूफ हल्की 6। तो
سے لے کر یا تک صرف ان حروف کو نکال دیا جائے تو اس کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر کوئی اور حرف آ جائے، جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے جیم، مجھے بتائیں جیم جو ہے حرف ہلکی میں شامل ہے؟ نہیں۔ اسی طریقے سے دال، دیکھیں دال، اسی طریقے سے دیکھیں سین، یعنی کہ حرف حلقی میں سے یہ 6 حرف نکال دیے جائیں تو باقی جو حرف آتے ہیں وہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، آواز کو ہم نے چھپانا ہے۔ یہ میں نے آپ کی کچھ مثالیں لکھی ہیں جن سے آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آئے گا۔ یہاں دیکھیں جیسے ہمارے پاس ہے نون ساکن، تو یہ دیکھیں نون ساکن ہے نا، تو نون کے اوپر جزم ہوگی تو کیا ہوگا؟ نون ساکن ہوگا۔ تو نون ساکن کے بعد دیکھیں اب کیاف آگے ہے، تو کیاف کیا ہے؟ حروف ہلکی نہیں ہے نا، حروف ہلکی میں سے نہیں آ رہا، تو کیاف کیا ہے؟ حروف ہلکی میں سے حرف نہیں آ رہا، تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اخفا کرنا ہے۔ کیسے اخفا کرنا ہے؟ آواز کو ناک میں لے کے جانے کو کیا کہتے ہیں؟ اخفا کرنا، یعنی کہ غنہ کرنا۔ تو آپ میری آواز پر غور کریں تو آپ کو بہت اچھا سمجھ آئے گا کہ میں اس حرف کو کیسے ادا کری ہوں۔ منکم، نہ کس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، منکم، من جب آپ پڑھیں گے تو حرف جو ہے اظہار ہو جائے گا یہاں پر، تو یہاں پر ہم نے اظہار نہیں بلکہ ہم نے یہاں پر اخفا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ایک اور اگزامپل دیکھیں کہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد دال ہے، اور دال جو ہے وہ حروف ہلکی میں سے حرف نہیں ہے، تو یہاں پر کیسے ادا کرنے؟ دینہی، دینہی، اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، اور اس کو ان دینہی اس طریقے سے نہیں پڑھنا۔ کیسے؟ ان پڑھیں گے تو اظہار ہو جائے گا۔ کیسے پڑھنا ہے؟ دینہی۔ اسی طریقے سے دیکھیں تنوین کی اگزامپل۔ اب دیکھیں تنوین کیا ہوتا ہے؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ تو تنوین کے بعد اگر حرف ہلکی نہیں آ رہا، کوئی اور حرف تہجی کا حرف آ رہا ہے تو وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اخفا کرنا ہے۔ تو کیسے؟ زرعن تأکلوا، زرعن تأکلوا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر تا کے اوپر یہاں پر حمزہ ہے تو یہاں پر ہم نے جھٹکا دینا ہے، زرعن تأکلوا، اور اس کو زرعن، ان پڑھیں گے یعنی کہ عینون ان پڑھیں گے تو اظہار ہو جائے گا، تو یہاں پر ہم نے نون کو جو کیا کرنا ہے؟ چھپانا ہے، زرعن تأکلوا۔ اسی طریقے سے خلقا جدید، یہ دیکھیں تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ جیم آ رہا ہے، اور جیم کیا ہے؟ حرف ہلکی کا حرف نہیں ہے، تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اخفا کرنا ہے، تو خلقا جدید، خلقا جدید، اس طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے۔ اگلا ہمارا سبق ہے، پہلے ہم نے سیکھا اظہار، دوسرا ہم نے سیکھا اخفا، اب ہم سیکھیں گے اقلاب۔ اقلاب جیسے کہ حرف سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے بدلنا، تو نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے، ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین، نون ساکن اور تنوین میں آپ کو بار بار رپیٹ کروا رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے، اچھی طریقے سے کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ نون کے اوپر اگر جزم ہو تو نون ساکن کہلاتا ہے، اور تنوین کیا ہوتا ہے؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ اگر نون ساکن کے بعد یا پھر تنوین کے بعد اگر با آ جائے، ٹھیک ہے، آ جائے، با آ جائے، تو اس کو میم سے بدل کر غنّے کے ساتھ پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ اقلاب کہتے ہیں، یعنی کہ با کے اوپر میم آ جائے تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ اب ہم جو ہے نون ساکن جو ہے یا پھر نون تنوین جو ہے نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم کیا پڑھیں گے؟ میم پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے نون ساکن یا تنوین کو جو ہے ہم نے کس میں بدل دیا ہے؟ میم میں بدل دیا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقلاب کرنا۔ اسی طریقے سے آپ یہاں پہ ایگزامپل دیکھیں، یہ دیکھیں باتا، اب دیکھیں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد با ہے اور با کے اوپر کیا ہے؟ میم۔ اب ہم جو ہے یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ الف کو نون کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھیں گے، اب نون جو ہے ہمارا ختم ہو گیا ہے، یعنی کہ نون ساکن ختم ہو گیا، اب ہم کیا آ رہا ہے؟ با، تو اب کیا پڑھیں گے؟ الف کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، باتا، باتا۔ اسی طریقے سے یہاں پر پھر دیکھیں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ با آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ڈیفینیشن میں بھی یہی بات آئی ہے، تو با ہے اور اب ہم کیا پڑھیں گے؟ اب ہم نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ میم کو پڑھیں گے، کیونکہ نون ساکن کو ہم نے بے سے بدل دیا ہے، تو سنبولا، سنبولاتن،
اگر ہم اس کو وصل میں پڑھے ہیں تو سنبلاتن پڑھیں گے، اگر یہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں تو کیا پڑھیں گے؟ سنبلہ۔ اسی طریقے سے تنوین دیکھیں، اب تنوین جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ اگر تنوین کے بعد کیا آ جائے؟ با ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تنوین کو نہیں پڑھنا بلکہ ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ میم کو ادا کرنا ہے۔ تو کیا پڑھیں گے؟ خیرم بصیرہ، خیرم بصیرن۔ اگر وصل میں پڑھے ہیں تو بصیرن پڑھیں گے، اگر یہاں پر رک رہے ہیں یعنی کہ وقف کر رہے ہیں تو بصیرہ، یعنی کہ ایک الف جو ہے پڑھی جائے گی۔ اب ہمارا چوتھا ٹاپک ہے، اب ہم یہاں دیکھتے ہیں ادغام۔ ادغام کا پہلے ہی میں آپ کو بتا چکی ہوں، یعنی کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا ہی سمجھ آپ کو جب میں مشق کرواؤں گی تب آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ اب دیکھیں نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یرملون میں سے یعنی کہ یا، را، میم، لام، واو اور نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ ادغام کی 2 قسم ہوتی ہیں، ایک ادغام ناقص ہوتا ہے اور ایک ادغام تام ہوتا ہے۔ ادغام ناقص، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یا، میم، واو اور نون، یہ وہی حرف ہے جو ہم لوگوں نے ادغام کی ڈیفینیشن میں پڑھے تھے، یرملون، یرملون، یعنی کہ اب اس میں سے آپ یا بھی نکال دیں، میم بھی، اور پھر آگے واو بھی، اور اس کے بعد جو ہے نون بھی، تو کیا کیا رہ گئے؟ اس میں را اور لام رہ گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو حرف جن پہ میں نے ٹک لگائے ہیں یعنی کہ یا، میم، واو اور نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوگا؟ غنّے کے ساتھ ادغام ہوگا۔ ادغام کیسے ہوگا یہ میں جب آپ کو یہ ڈیفینیشنز بتاؤں گی، مینس کے ایگزامپلس بتاؤں گی، تب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ تو اس میں سب کیا بچ گیا؟ را اور لام بچ گیا۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام یا را میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوگا؟ غنّے کے بغیر ادغام ہوگا۔ یہاں غنّے کے ساتھ ادغام ہوگا اور یہاں بغیر غنّے کے ساتھ ادغام ہوگا۔ اب آپ یہ مثالیں دیکھیں اور میرے پڑھنے پر آپ غور کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ میں یقولو، اب دیکھیں میں، اب یہ دیکھیں آواز کو ناک میں لے کر جا رہی ہوں یعنی کہ غنّہ کر رہی ہوں۔ غنّہ کیا ہوتا ہے؟ آواز کو ناک میں لے جانے کو غنّہ کہتے ہیں۔ تو میں آواز کو کیا کیا؟ ناک میں لے کر گئی، تو میں یقولو۔ اسی طریقے سے مم ورقن، مم ورقن، تو یہاں پر ادغام کیا ہوا ہے؟ غنّے کے ساتھ ادغام ہوا ہے۔ اسی طریقے سے لام اور را اگر آ جائیں نون ساکن یا تنوین کے بعد تو کیا ہوگا؟ وہاں بغیر غنّے کے ساتھ ادغام ہوگا، جیسے آواز کو ناک میں نہیں لے کر جانا، من لدنکا، من لدنکا، تو دیکھیں میں یہاں پر جو ہے آواز کو ناک میں نہیں لے کر گئی، تو یہ تھا ادغام تام۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئی ہیں تو اسے سبسکرائب کیے بغیر نہ جائیے گا۔ اللہ حافظ۔